نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار إلى آخره۔ محترم سامعین، ریاض صالحین کی حدیث نمبر 13 ہے۔ اولاً ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ابو عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ 3 آدمی تم سے پہلی امتوں کے چلے یہاں تک کہ رات ہو گئی اور انہوں نے غار میں ٹھکانہ پکڑا، غار میں داخل ہوئے۔ اچانک غار کے اوپر پہاڑ سے ایک چٹان گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ ان تینوں نے آپس میں کہا انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ، کہ تمہیں اس چٹان سے نجات نہیں مل سکتی الا ان تدعوا اللہ تعالی بصالح اعمالکم، مگر یہ کہ تم اللہ تبارک و تعالی سے اپنے نیک اعمال کے ذریعے دعا مانگو۔ قال رجل منہم، ان میں سے ایک آدمی نے کہا اللہم انہ کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ میرے بوڑھے والدین تھے اور میں رات کو وکنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا، اور میں دودھ نہیں پلایا کرتا تھا ان سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھی اور نہ بچوں کو۔ ایک دن میں درختوں کی طلب میں، بکریوں کے لیے پتوں کی طلب میں نکلا اور درخت مجھے دور لے گئے، یہاں تک کہ میں جب واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ فحلبت لہما غبوقہما، میں نے ان کے لیے جو ہے وہ دودھ دھویا اور میں نے دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں ان کو جگاؤں، اور یہ بھی ناپسند کیا کہ ان سے پہلے میں اپنے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں۔ بس میں ٹھہرا رہا اس حال میں کہ پیالہ میرے ہاتھ میں تھا، میں کھڑا کھڑا انتظار کرتا رہا ان کے جاگنے کا، یہاں تک کہ فجر ہو گئی اور بچے میرے پاؤں کے پاس شور غوغا کر رہے تھے۔ بس وہ جاگے، میرے والدین جاگے، انہوں نے دودھ پیا اپنا حصے کا۔ اے اللہ تو جانتا ہے، یعنی انہوں نے پیا، ان کے بعد میں نے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس چٹان کو ہٹا دے اور اس مصیبت کو دور کر دے۔ فن فرجت شیعہ، تو کچھ تھوڑی سی چٹان کھسک گئی اور کچھ روشنی اندر آنے لگی، لیکن لا یستطیعون الخروج منہ، وہ اس سے نکلنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، سوراخ اتنا چھوٹا ہوا کہ وہ نکل نہ سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا اللہ میری چچزاد بہن تھی اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ مجھے اس سے انتہائی زیادہ محبت تھی جیسا کہ مردوں کو عورتوں سے ہوتی ہے، اور میں نے چاہا کہ وہ اپنا آپ مجھ پر پیش کرے، لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا مجھ سے، یہاں تک کہ میں 1 سال تک کوشش کرتا رہا۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آئی اور میں نے اس کو 120 دینار دیے اس شرط پر کہ وہ میرے اور اپنے جان کے درمیان تخلیہ کرے گی۔ چنانچہ اس نے ایسا کر دیا، یعنی مجھے اپنے اوپر قدرت دے گی، اس نے ایسا کر دیا، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہو گیا تو اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر اور ناحق مہر نہ توڑ۔ میں اس سے پھر گیا، حالانکہ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے وہ سونا، وہ دینار جو اس کو دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے اس کو، یعنی معاف کر دیے اس کو۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس چٹان کو ہٹا دیجئے اور ہمارے لیے راستہ کھول دیجئے۔ چٹان تھوڑی اور کھسک گئی لیکن نکلنے کا راستہ اب بھی نہ تھا۔ تیسرے نے کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے چند مزدور لیے اور ان کو اجرت دی، یعنی مزدوری انہوں نے کی تو میں نے ان کو اجرت دی، سوائے ایک آدمی کے کہ اس نے اجرت نہیں لی اور چلا گیا، میں نے اس کی اجرت کو لگایا کاروبار میں، یہاں تک کہ اس سے مال بہت زیادہ ہو گئے،
پھر میرے پاس وہ آیا ایک عرصے کے بعد کہنے لگا اللہ کے بندے مجھے میری اجرت دے دے جو تیری طرف میری تھی۔ میں نے کہا یہ جو تو دیکھ رہا ہے اونٹ گائے بکری غلام یہ سارے تیری اجرت کا ہے، لے جا۔ یعنی اس نے اس پیسے کو کاروبار میں لگایا تھا اور اس سے یہ تمام مال بنے تھے، تو کہا یہ لے جا۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مذاق نہ کر مجھ سے۔ میں نے کہا جی میں مذاق نہیں کرتا اور یہ تیرا ہی مال ہے لے جا۔ اس نے وہ سارا مال لیا اور ہنکا کر لے گیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ اے اللہ تو جانتا ہے اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے اس مصیبت کو ہٹا دے، اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی اور وہ وہاں سے نکل کر چل پڑے۔ اس حدیث میں چند فوائد ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ بہت بڑی نیکی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جہاں اپنی توحید کو ذکر کیا ہے وہیں پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ذکر کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو موحد ہوگا، اللہ کی توحید کا قائل ہوگا، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوگا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوگا، والدین کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ اور علماء نے لکھا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یا والدین کے ساتھ بدسلوکی نافرمانی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے۔ باقی اعمال کی جزا یعنی سزا و جزا وہ آخرت تک مؤخر ہو جاتی ہے، لیکن والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے یا برا اس کا نتیجہ دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ زنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس پر آتی ہے کہ اللہ کا بندہ ایک اللہ کی حرام کردہ چیز کی طرف جاتا ہے۔ تو زنا یہ بہت ساری برائیوں پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ خاندان اس سے اجڑ جاتے ہیں، نسب خراب ہو جاتے ہیں اور دنیا میں بڑی تباہی آتی ہے۔ اس لیے اس کی سزا بھی شریعت نے بڑی سخت رکھی ہے۔ اور جو آدمی زناکار ہوتا ہے کئی مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، جسم سے بدبو آتی ہے اور اسی سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے اور آخرت میں بھی بڑا ہی وبال ہے۔ اور جو آدمی اللہ سے ڈر کر جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ قادر ہو اور اللہ سے ڈر کر وہ زنا چھوڑ دے اور عورت سے اپنے آپ کو بچا لے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جو 7 قسم کے آدمیوں کو جگہ دیں گے ان میں سے ایک یہ آدمی بھی ہوگا جس نے اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ غیر محرم کو چھوڑ دیا اور اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے رکھا۔ تو بہرحال قرآن مجید میں بھی ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دگنا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ امانت کی حفاظت کرنا اور امانت اس کے جو ہے وہ اہل کو واپس کرنا اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل بھی بڑا پسند ہے۔ اور اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اخلاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ اعمال میں اخلاص ہو تو وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں اور ان عمل پر ایسے اعمال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اعمال کے وسیلہ سے اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ اعمال کے وسیلہ سے اگر دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے علماء احناف کا اور ہمارے جو ہے وہ اہل سنت کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ وسیلے میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ یا کسی اور اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ دیا جائے تو جواز ہے، لیکن اعمال کا وسیلہ یہ بالاتفاق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اعمال کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے اور اچھا ہے اپنے اعمال کا وسیلہ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہے اور اچھا ہے اپنے اعمال کا وسیلہ بنانا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔